الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ان کے بہترین اعمال کے مطابق جو نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ بشرطے کہ وہ مومن ہو اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق ملیں گے۔ محترم و معزز خواتین اور راہ حق کی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں اور آپ ماہ رجب المرجب سے گزر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ تو رجب اور شعبان ہی سے ہمیں رمضان کی تیاری کرنے والا بنا۔ تو گویا رمضان کی تیاری رجب کی ماہ سے ہی شروع ہو جاتی تھی۔ ہم اور آپ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم رمضان کے استقبال، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور رمضان سے گزر کر اس کی عبادتیں کر کے ایک اپنے اندر سے نیا انسان نکالنے والے ہم بنیں، اور اس کی کوشش ہم اسی ماہ مبارک سے کریں۔ تو یہ ماہ مبارک اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، دوزخ اور جنت کے نظارے کرائے، اور مختلف تحفے دے کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کے پاس بھیجا۔ یہ سب سے بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف اور سعادت کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور وہ بھی ایسے حیرت انگیز طریقے سے کہ دیکھتے ہی دیکھتے رات ہوئی اور صبح کا سورج نمودار ہوا اور آپ واپس اپنی جگہ پر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کے لیے اتنا وقت لگتا ہے 2 ماہ کا، یہ تو آسمانوں کے سیر کر کے آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں دراصل اس وقت کے لوگوں کے لیے ایمان کے لیے ایک کسوٹی تھی۔ چیک کرنا تھا ان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ان کا ایمان ایسا ہے کہ آپ اگر یہ غیر معمولی واقعہ، انیوژل کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، ناممکن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، امپاسبل چیز کو بھی اگر وہ کہیں کہ یہ ہوا ہے، میں گیا ہوں، میں ملا ہوں، میں دیکھا ہوں، تو یہ چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ایمان والے بندوں کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی جب یہ ساری چیزیں، ابھی آپ نے معراج کے سفر کی تفصیل سنی، یہ معراج کے سفر کی تفصیل ہی اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے بڑے ہی آسان طریقے سے راویوں نے یعنی لکھنے والوں نے اس کو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سوئے ہوئے تھے، کہاں آپ جو ہے نکلے، پہلا جو ہے آپ کا پڑاؤ کہاں تھا، پھر مختلف آسمانوں میں آپ نے کس کس سے ملاقات کی، اور پھر جب اللہ کے حضور آپ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا تحفے دیے۔ تو یہ چیزیں اور مختلف جو سزائیں، ایک تو آپ دیکھیں کہ وہ تحفے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے اپنے بندوں کو بھیجے، وہ نماز کا تحفہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا بلکہ پوری امت مسلمہ کو تھا۔ یہ نماز جسے اکثر مسلمان بہت آسانی سے لیتے ہیں، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز سب سے پہلے فرض ہوئی ہے اور نماز ہی کی پوچھ سب سے پہلے ہوگی۔ قبر میں سب سے پہلے سوال آپ کا اس بارے میں ہوگا، اور اگر یہاں ہم کامیاب ہو گئے تو جنت کی کھڑکی ہم کو دکھا دی جائے گی اور ہم اطمینان سے وہاں رہ پائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس سوال کے جواب میں ہم ناکام ہو گئے تو وہیں سے ہماری بدنصیبی کی داستان شروع ہوگی۔
تو یہ وہ تحفہ ہے جسے مسلمانوں کو بہت خوشی سے لینا چاہیے. کسی خاص موقع پر کوئی تحفہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہم کتنے قدردانی سے لیتے ہیں, لیکن یہ تحفہ ہم اتنی ہی بیزاری سے لے رہے ہیں. افسوس, مسلمان ہو کر بھی نمازیں نہ پڑھنے کا رواج ہمارے پاس ہے. عزیز بہنوں, برسبیل تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں کہ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ ہمارے غلط طرز عمل اور ہماری بے عملی کی وجہ سے ہے. آج جو یہ حجاب کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم میں سے کچھ ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں حجاب کرتی ہیں, کچھ نہیں کرتی. جہاں جو کہ ہمارے لیے لازمی ہے. یہ جو حجاب ہے نا, یہ برقعے کا حصہ نہیں ہے, بلکہ یہ بالوں کو چھپانے کے لیے رکھا گیا ہے اور بال ہمارے سطر میں شامل ہیں. یہ برقع, یہ حجاب ایک زائد چیز ہے. لیکن اگر جو ہے سطر پوشی, سطر کو نہ چھپانا ہمارا رواج بن گیا ہو, ہماری مسلم بیٹیاں کو ایجوکیشن میں بھی جہاں پڑھتی ہیں دوپٹوں کو اپنے کندھوں پہ لہراتے ہوئے گھومتی ہیں, تو کون نہیں کہے گا کہ حجاب نکال دو. آج وہ چیز ہے, کل ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جائے کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, آپ کیوں پڑھتے ہیں, چھوڑ دیں نماز پڑھنا. وہ برقع نہیں پہنتے, آپ کیوں پہنتی ہیں. تو اس طرح سے جو غلط طرز عمل ہمارا ہو رہا ہے اور ہمارے اندر اسلام کی تعلیمات پر سختی سے عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم الزام تو غیروں پہ لگاتی ہیں لیکن قصوروار ہم خود ہیں. اس کے لیے یہ ملت کا امتحان ہے, یہ امت مسلمہ کا امتحان ہے آج کہ وہ سنبھل جائے, اپنے رب ہی کی ہو کر رہ جائے. وہ رب کائنات جس نے اسے پیدا کیا, جس نے اسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا, اسی کے مطابق وہ زندگی گزارے. تبھی وہ دنیا میں بھی باعزت ہوگی اور وہ آخرت میں بھی باعزت ہوگی. دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھے گا, دنیا والے بھی دیکھیں گے, اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس وہ صحیح معنوں میں مسلمہ یا مومنہ ہوگی. یہاں دنیا والوں کے سامنے ہم نے مسلمانوں جیسے نام رکھ لیے, مسلمانوں کا طرز عمل, ایک آدھ بار نماز وغیرہ پڑھ لیا, جمعہ کے دن, عیدوں کے دن ہم نے مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا. لیکن کیا اللہ کی نگاہ میں ہم مسلمان ہیں؟ یہ کوشچن مارک ہمارے پاس ہونا چاہیے. دنیا والوں کی نگاہوں میں ہم ہیں, لیکن کیا اللہ کے پاس ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں؟ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو بہترین تحفہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں. آج اس موقع پر اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے اس ایک سوال پر اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا کہ میں کیا 5 وقت کی نمازیں اس کے وقت مقررہ پر پوری خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتی ہوں. اگر نہیں کرتی ہوں تو کیا جواز میں اپنے اللہ کو پیش کروں گی؟ دنیا والوں کو تو میری مصروفیت کے بہانے بتا دوں گی میں, لیکن کیا میرے ان بہانوں سے, میرے لولے لنگڑے لیم ایکسکیوزز سے کیا اللہ تعالیٰ مطمئن ہوگا؟ دنیا والے مطمئن ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ مطمئن نہیں ہو پائے گا. تو یہ سب سے پہلے ہم چیک کر لیں. اگر ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے نمازوں کی پابندی کرنا ہم شروع کر دیں, تاکہ ہم جب رمضان کو پہنچیں نمازوں کو ہم پابندی سے ادا کریں تو اس کا بے حساب اجر و ثواب ہم پائیں. پھر دوسری چیز کہ انسان اگر نیکی کا ارادہ کرے تو ایک ثواب, پھر اگر کر بیٹھے تو جو ہے 10 گنا اس کو اجر دیا جائے گا. تو نیکی کا کام کرنے کا ارادہ ہی کتنا باعث ثواب ہے. تو انسان جب ارادہ کرتا ہے نا تو انسان کی زندگی میں ارادہ بہت معنی رکھتا ہے. ہم ارادہ نہیں کرتے اسی لیے کوئی کام نہیں کرتے. اگر ارادہ ہو, مضبوط ارادہ ہو تو ہم کام کر گزرتے ہیں. اسی لیے نیکی کا ارادہ کیجئے, اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دے گا. ارادہ پہلے ہمارا ہونا چاہیے. تو یہ راستہ ہے جو ہمیں برائیوں سے ہٹا رہا ہے اور نیکی کی طرف لے جا رہا ہے, اور یہی نیکی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے, اور اس کے راستے پہ چلنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. پھر شرک ناقابل معافی گناہ. سوچ کے دیکھیے, اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, مجھے اسی نے بنایا, آپ کو اسی نے بنایا, یہ دنیا نے ہم کو بھیجا, پھر دنیا کو ہمارے لیے بنایا کہ اس کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی میں نے, تم استعمال کرو اس کو.
تو ہم دنیا بنا کر ہمیں دینے والے نے جو ہم کو دنیا دی تھی، دنیا میں ہم ڈوب گئے، دینے والے کو ہم نے یاد نہیں رکھا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ دنیا چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے کارندوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ دنیا کی طرح کوئی آفس نہیں ہے کہ کسی نہ کسی ماتحت کی سبارڈینیٹ کی ہمیں ضرورت پڑے، اسسٹنٹ کی ضرورت پڑے کہ وہ کام چلائیں. ارے جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کارخانہ قدرت بنا سکتا ہے، انسانوں کو صحیح و سالم بنا سکتا ہے، تو کوئی اس کو چلا نہیں سکتا؟ بنانے والا چلا بھی تو سکتا ہے نا. تو اس طرح جو ہے اس رب کائنات کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اگر آپ ایک جو ہے بہت ہی ایسی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں کہ اگر ایک بچہ اپنے باپ کی موجودگی میں کسی اور آدمی کو دکھا کر کہے کہ یہ بھی میرے والد ہیں، بتائیے کیا ہوگا اس والد کا؟ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی کہ میں جو ہے اس کا والد ہوں، مطلب میری بیوی کا میں شوہر میں اکلوتا ہوں. یہ بچہ کہتا ہے یہ بھی میرا باپ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو، ہمارا اور اللہ کا رشتہ عبد اور معبود کا ہے، بندے اور آقا کا ہے. ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، مالک ہے اس کا. اب ہم بول رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی میرا مالک ہے، وہ بھی میرا مالک ہے، وہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ناراضی ہوگی نا. ہم بندے بھی برداشت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا؟ ہاں یہ اور بات ہے، اللہ تعالیٰ رسی بہت ڈھیل چھوڑتا ہے، بہت دور تک دیکھتا ہے وہ میرا بندہ کہاں تک جاتا ہے دیکھیں گے، پھر وہ ایسا کھینچے گا کہ بندہ منہ کے بل گر پڑے اور کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے. تم دوسرے گناہ تم جو کر گزرو گے، ہو سکتا ہے میں میری شان رحیمی کے جو ہے بدلے میں تمہیں بخش دوں، لیکن میں شرک نہیں بخشوں گا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں نیکیوں کی طرف لے جاتی ہیں. اب نیکی کا ارادہ کرنا، شرک سے بچنا، اور اس کے بعد جو دوزخ میں جو سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اور آپ کو بتا دوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے. بالکل صحیح بات ہے، آپ چیک کر لیں اپنے آپ کو. ہم اللہ کی بھی ناشکری ہیں، اپنے شوہروں کی بھی ناشکری ہے. کبھی شکر بجا لاتی ہوں اپنے شوہروں کا، فرمائشیں پہ فرمائشیں کرتے رہتی ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے، بیچارہ لالا کے دیتے رہتا ہے، ایک آدھ بار کبھی نہیں دیا، کیا کرے تم میرے واسطے؟ ختم ہو گیا، پورا پانی پھر گیا. اللہ تعالیٰ سے بھی وہی معاملہ ہے ہمارا. خوشیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. جب آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں تو اللہ محض نہیں تھی کہتے رکھو اس سے بے رحم کیسے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے بھی گلے شکوے ہمارے. اور پھر ہماری جو عادت ہے نا زبان کا جو استعمال ہم کرتے ہیں، بڑا زبردست بے دریغ کرتے ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہوگا، سامنے والے پہ کیا اثر پڑے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، مجھے کتنا اس کا جو ہے سزا ملے گی، بنا سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو اس کو بے لگام جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، لوگوں کے پیٹھ پیچھے جو ہے غیبت کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا. آپ دیکھتے ہیں نا دو چار عورتیں مل بیٹھتے ہیں تو اپنے گھر کی باتیں کم کرتی ہیں، باہر والوں کی باتیں زیادہ کرتی ہیں. اپنا دکھڑا نہیں سناتی، ان کے گھر میں ایسے ہوا، ان کے گھر میں ایسا ہوا، ان کی بیٹی ایسی، ان کی بہو ایسی. اتنا وقت جو آپ نے گنوایا وہ اللہ کی یاد میں بھی گزر سکتا تھا اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا. تو اس طرح ہم اپنا وقت ضائع کریں گے، غلط کاموں میں ضائع کریں گے تو ظاہر بات ہے ٹھکانا وہی ہوگا. اسی لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، جو سزائیں جو ہے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اسے یاد کریں کہ اللہ نہ کرے کیا اس میں سے کوئی بھی گناہ میں کرنے والی ہوں، اور اگر خدا نہ کرے آپ وہ گناہ کرنے والی ہیں تو ابھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، معافی مانگ لیں، اپنے رب کے حضور گڑ گڑائیں اور پھر ایک نئی زندگی کا آپ آغاز کریں. آپ کے سامنے ابھی بات آئی کہ یہ ہجرت مکہ سے 1 سال پہلے جو ہے یہ واقعہ ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانا تھا اور ایک اسلامی حکومت کو قائم کرنا تھا. اسلامی حکومت قائم ہوگی، اسلامی قوانین بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی معراج کے وقت 14 نکات، یہ ہمارا جو ہے اسلامک مینیفیسٹو، یہ ہمارا اسلامی منشور کہلاتا ہے.
ہمارا دستور ہے، جیسے ہمارے انڈیا کا قانون ہے نا، دستور ہے ہمارا، اسی طرح سے یہ اسلامی دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب تم ایک حکومت بناؤ گے، تمہارے ہاتھ میں پورے پاورز ہوں گے، تو اس وقت تم جو ہے غرور اور اکڑ میں نہیں آؤ گے، بلکہ تم ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو 14 نکات دیے ہیں اسی سورۃ البنی اسرائیل میں آئے ہیں، سورۃ الاسراء بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس بنی اسرائیل کی صورت میں جو 14 نکات ہے آپ نے تلاوت میں اس کو سنا ہے۔ سب سے پہلا یہاں بھی جو حکم دیا گیا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یہاں پر تیرے رب نے کہا نہیں، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو آرگیومنٹ کی کوئی جو ہے وہاں پہ جگہ نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اس کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تب یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں کہ کیا ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے؟ اگر ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کامیاب ہیں، اگر نہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں تو یہاں ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ عبادت کے معنی صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہوتا، بلکہ عبادت کے معنی ہماری پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہوتا ہے۔ تو یہاں چیک کریں کہ کیا میں اپنی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہی ہوں؟ میرا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا ملانا، میرے معاملات، میرے تعلقات، یہ ساری چیزیں کیا اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہیں؟ تو یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں۔ آپ مجھے سوال کریں گی، میں آپ کو کریں گے تو برا لگے گا، اسی لیے بہتر ہے میں خود کو سوال کر لوں۔ ہم دوسروں سے جو باتیں تو بہت کر لیتے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر اپنے دل سے بات کیجیے، اپنے دل سے پوچھیے کہ کیا اس نے کیا ہے، کس جذبے سے کیا ہے، اور اگر کوئی غلط کام سرزد ہوا ہے تو یہ ارادہ کر لیجئے کہ اس کے بعد سے زندگی میں ایک نئی تبدیلی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اعلان کیا کہ تمہاری زندگی میری عبادت بن جائے، تمہاری زندگی میری مرضی کے مطابق گزرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اپنی جو ہے عبادت کی بات کی، فوراً ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے والدین کے مرتبے کو جو ہے قرآن مجید میں بہت اونچا کر کے بتایا۔ سورہ لقمان میں تو صرف جو ہے والدہ کے جو حقوق کے بارے میں بات آئی ہے، یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ بہترین سلوک اس عمر میں کرنے کے لیے کہا گیا جبکہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب ماں باپ جوان رہتے ہیں، کمانے والے رہتے ہیں، آپ کو پال رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو کچھ بھی پلٹا کے بولیں برا نہیں لگتا، لگتا ہے کیا برا؟ لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم میں طاقت نہیں رہتی، وہ کمانے کی بات تو دور ہے، گھر پہ کوئی کام نہیں کر سکتے، ایک طرف وہ بیٹھے رہتے ہیں، ایسے میں کوئی ان کو کچھ کہے تو سوچیے کتنا برا لگتا ہے۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ آج والدین بہت سے گھروں میں بالکل ایک انوانٹیڈ سی چیز بن کر رہ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر و قیمت کو اپنے بعد فوراً بتایا اور ہم بندوں نے ان کو بالکل کہیں درکنار کر دیا۔ آج بیٹی ہو یا بیٹا سب نافرمان ہو گئے۔ جتنا گہرا رشتہ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اتنی ہی بے ادبی ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج کی نسل میں جو ہے یہ بولنے کا سسٹم بالکل عام سا ہو گیا ہے کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم، وہ ہمارے پاس ایسا ہے، ہمارے فرینڈ ایسے بولتے ہیں، یہ زمانہ ایسا ہے، آپ کا زمانہ بہت پرانا ہو گیا۔ دفعہ اسی ٹائپ کے لوگ ہم سمجھ کر ہمیں ایک طرف رکھا جاتا ہے، حالانکہ جتنی دنیا ہم نے دیکھی ہے بچوں نے نہیں دیکھی، اس کے باوجود بھی اس طرح کا طرز عمل ان کا ہوتا ہے۔ بچے کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اپنے فرینڈ سرکل میں اپنے ماں باپ کو سامنے لانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ بالکل جو ہے ماڈرن ہو گیا، اور وہ بیچارے پرانے زمانے کے ماں باپ، لیکن وہ بھول گئے کہ انہیں دنیا میں لانے کا یہی ماں باپ ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم کو تخلیق کیا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن دنیا میں ہمارے ماں باپ ہم کو لائے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم جو ہے اس دنیا میں کبھی نہ آتے، جس مقام پر آج ہم ہیں اس مقام پر ہم کبھی نہ رہتے۔
تو یہ ماں باپ کا یہ حق ہمیں سمجھنا چاہیے، بالخصوص بڑھاپے کی حالت میں۔ اور اب دیکھیں انسانی جو سرکل ہوتا ہے نا، سائیکل جو ہوتا ہے اس کا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر بچپن آتا ہے۔ آپ نے کتنے سارے جو ہے ضعیفوں کو، بوڑھوں کو اس حالت میں دیکھا ہوگا، ایک ہی بات کی رٹ لگائے رہتے ہیں۔ کوئی چیز بھی ڈاکٹر نے منع کیا کہ وہ پرہیز ہے، مت کھاؤ، بولے کہ نہیں مجھے وہ چاہیے۔ جیسے بچے ضد کرتے ہیں، ایک بار میں کوئی بات بولیں سمجھ میں نہیں آتا، دو دو تین تین بار پوچھتے ہیں اور بچے چڑ میں آ جاتے ہیں۔ وہ سوچیں کہ جب بچپن میں بچے اس طرح سے ستایا کرتے تھے تو کیا ماں باپ چڑ میں آتے تھے؟ ارے یہ ماں تو وہ ہستی ہے، اپنے بچے کی طرف پیٹ کر کے بھی سوتی نہیں تھی، اور آج بچے پورا منہ موڑ لیے ہیں اپنے والدین سے۔ یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر تم اللہ کے سامنے مسلمان بننا چاہتے ہو، اللہ کے پاس تم قابل قدر ٹھہرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کھول کر یہاں پہ بتایا کہ تم انہیں اف تک نہ کہو، نہ جھڑک کر بات کرو۔ لڑنے جھگڑنے نافرمانی کرنے کی بات تو بہت دور کی رہی، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم انہیں اف تک نہ کہو، نرمی سے بات کرو اور جھک کے رہا کرو۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ یہ تھا کہ ماں باپ کے سامنے جب بات کرتے تھے تو اتنی آہستگی سے کرتے تھے گویا کہ جو ہے سرگوشی کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں۔ کوئی بات ہم لوگ اہم ہوتی ہے تو آہستہ بولتے ہیں نا، کہ ہماری آواز ہمارے ماں باپ کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، اس طرح سے وہ لوگ آہستگی سے بات کرتے تھے۔ آج ہماری آواز سے کافی اونچی آواز ہمارے بچوں کی ہوتی ہے، اور کئی سی جگہ تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ بچوں کی وہ آواز کو برداشت نہ کر کے ماں باپ نے ٹھیک ہے بچہ تم لوگ جو آئے کرتے۔ ماں باپ اگر کچھ نہ بولے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا دل نہیں دکھتا، ان کا دل ضرور دکھتا ہے، اور جب ان کے دل سے آہ نکلتی ہے تو سیدھے عرش معلیٰ پہ پہنچتی ہے، اور یہ فیصلہ جب رب کائنات کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے فیصلے کو اللہ تک پہنچنے مت دیجیے، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ اگر اس میں سلوک نہیں ہوگا تو رب کائنات غضبناک ہو جائے گا۔ ماں باپ چاہے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں کہا کہ جب بوڑھے ہو جائیں بالخصوص اس وقت ان کے ساتھ تم اس طرح کا سلوک نہ کرو، انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر بات کرو، بلکہ ان کے سامنے تم جو احترام سے رہو اور دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ اگر وہ مجھ پر رحم نہ کرتے تو مجھے کون پالتا پوچھتا؟ یہ ان کا رحم تھا کہ میرے لیے انہوں نے اپنی نیندیں قربان کی، میرے لیے انہوں نے اپنا سکھ چین سب کچھ کچھ دیا، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ میں دنیا میں کھڑا ہوں۔ اسی لیے میں ان کی اس مہربانی کا صلہ نہیں دے سکتا، میری کیا حیثیت ہے کہ میں ماں باپ کا صلہ چکا سکوں؟ اسی لیے مولا تو دے ان کو صلہ، جو انہوں نے مجھے پالا پوسا پڑھایا لکھایا، ایک زندگی میں جو ہے انہوں نے اسٹینڈ مجھے دیا، اس کے لیے تو ان کو صلہ دے۔ جیسا انہوں نے مجھ سے بچپن میں رحم کیا تھا ویسا ہی رحم تو ان پر اب فرما، کیونکہ اب انہیں رحم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض وقت ایسے ہوتا ہے، فرما بردار اولاد کے بارے میں بھی یہاں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگ ہمیشہ اپنے بچوں کی نافرمانی کا رونا روتے ہیں، بچے ہماری بات نہیں سنتے، نافرمان ہو گئے ہیں، لیکن کبھی کبھار بچوں کے پیچھے بات نہ ماننے یا اپنے ماں باپ کی خواہشوں کو پورا نہ کرنے کے لیے بھی کچھ وجوہات ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی مجبوریاں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے دلوں کے حال کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اگر تم صالح بن کر رہو تو سب لوگوں کے لیے وہ درگزر کرنے والا ہے، یعنی تم نیک اولاد بن کے رہو۔ اب تمہارے پر کبھی کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو یہ خواہش کریں اور بچے کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ لا کر دے سکے، وہ دل میں افسوس کرتا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ نے یہ مانگا اور میں دے نہیں سک رہا ہوں نا، یہ احساس بھی بات ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اسی لیے تم سزا کے مستحق نہیں ہوں گے۔ جو رکھ لے کر بھی ان کی خواہش پوری نہیں کرتا اس کے لیے سزا ہے،
تو نیک اور صالح بچے جو اپنے ماں باپ کو حتی الامکان خوش رکھنا چاہتے ہیں لیکن حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ خوش نہیں رکھ پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جو ہے ان کے قصوروں کو درگزر کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا نقطہ جو آ رہا ہے، رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین کو اس کا حق اور مسافر کو اس کا حق۔ دیکھیے یہاں جو تعلقات ہیں نا وہ ایک ایک کر کے نیچے آتے جا رہے ہیں۔ سب سے اونچا جو رشتہ ہمارا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، اور اس کے بعد مسکین اور مسافر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں تعلقات کے دائرے کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اپنے والدین کے حق کو ادا کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہونا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کے لیے مالی امداد کرنا، ضرورت پڑی تو ان کی جسمانی مدد بھی دینا، ان کی تیمارداری کرنا، اور کوئی بھی چیز کی ان کو ضرورت ہو تو کہیں مارکیٹ سے لا کے دینا۔ اس طرح کا جو ہے رشتہ داروں کا حق ہے، یہ ان کو ادا ہونا چاہیے، رشتہ چاہے مائکے کا ہو یا سسرالی رشتہ ہو۔ ہم لوگ جب رشتہ داروں کی بات آتی ہے تو صرف مائکے کے رشتے یاد رہتے ہیں، سسرالی رشتے یاد نہیں رہتے، وہ تو ڈسنے کو دوڑتے ہیں سسرالی رشتے ہیں۔ لیکن جیسے مجھے میرے مائکے کے رشتے عزیز ہیں، میرے شوہر کو ان کے جو ہے رشتے عزیز ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے شوہر تو چاہیے، شوہر کے لوگ نہیں چاہیے؟ غلط بات ہے نا۔ شادی سے صرف دو لوگوں کے درمیان رشتہ نہیں بنتا، دو خاندانوں کے درمیان بنتا ہے، دو خاندان آپس میں جوڑتے ہیں، اور ان خاندانوں کو جوڑے رکھنا یہ جو ہے عورت کا فرض ہوتا ہے، یہ اس کی کوششوں سے ہونا چاہیے۔ تو ہم رشتہ جوڑنے والے بنے، رشتوں کو توڑنے والے نہ بنے۔ تو ہم رشتہ داروں کو ان کے حق دیں، جو جائز حق اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ حق ان کو ہم دیں۔ پھر مسکین کو، مسکین وہ ہے جو اپنی ضرورتوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بڑا خوددار ہے، اس کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، تو آپ خود پہنچ کر اس کی مدد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو زائد مال ہے نا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ ان مسکینوں کا، مسافروں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا، یتیموں کا ہے، یہ ان تک پہنچنا چاہیے۔ ان کا حق دو کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کا حق ہے، ان کو نہیں دے رہے ہیں آپ، ان کا حق ان کو لوٹا رہے ہیں۔ اگر آپ نے وہ حق نہیں لوٹایا اور آپ کے پاس وہ رہ گیا تو اس ایک ایک پائی کا جواب اللہ کے پاس دینا ہوگا۔ تو ایسے مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالیں اور ان کی آپ خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کریں، ایسی مدد کریں کہ ان کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ جو ہے مسافروں کو ان کا حق دو۔ تو اس طرح سے مسافروں کو، اب ان سے رشتہ کتنا ہوتا ہے مسافروں کا، ہم راستے سے جو ہے چل رہے ہیں، کوئی ہم سے بات کرا کہ ہم ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، ملاقات ہوگی، بات چیت ہوئی، جتنا رشتہ، جتنا وقت بھی ان کے ساتھ تعلق رہا ان کے حقوق کو ادا کرو، وہ اتنے سے بھی دیر میں تم سے ناراض نہ ہونے پائے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے تم ان کو ادا کرو۔ تو یہ رشتہ قریبی رشتے سے بھی اور دور کے رشتوں کے لیے بھی اللہ نے جو حقوق مقرر کیے ہیں اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے ان 14 نکات میں پورے چیزیں ڈکلیئر کر رہے ہیں، وہ اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب بتائیے ہم اللہ کے بندے ہیں یا شیطان کے بھائی بہن؟ کیونکہ ہم تو فضول خرچی کرتے ہیں، فضول خرچی کرنے میں ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، بالخصوص ہم عورتیں۔ مرد کہاں کرتے ہیں اپنی فضول خرچی بیچارے؟ فضول خرچی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اسراف کہلاتا ہے، دوسرا تبذیر کہلاتا ہے۔ اسراف اور تبذیر دونوں بھی ناپسندیدہ ہیں، لیکن تبذیر کی مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو بہت برا کہا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ اسراف یعنی جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں ضرورت سے زیادہ پیسہ لگانا۔ اب کیسا بتائیے؟ ہمارے پاس کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، 2 4 8 10 جوڑے ہیں، اس میں کافی نہیں ہوتا ان کو، الماریوں کے ڈھیر ہمارے پاس پڑے ہیں، اسراف ہے یہ۔ کیونکہ جہاں 4 جوڑوں سے گزارا ہو سکتا تھا وہاں اتنے سارے ڈھیر ہم نے رکھ دیے۔ یہ کسی اور کے بھی سطر کو ڈھانپ سکتے تھے نا،
کسی اور کی مدد بھی ہو سکتی تھی اور ہم نے اسے الماریوں کی زینت بنا دیا. ایک ڈریس آج پہنتے ہیں تو مہینوں دن کی دوسرے ڈریس کی باری آتی ہے نا. تو یہ اسراف ہے. کھانے میں بھی ایک دو تین چیزوں سے کام چل جاتا ہے لیکن بے شمار لوازمات. شادیوں میں تو دیکھیے آپ کتنا کھانا ویسٹ ہوتا ہے. جتنا زیادہ پکوان ہوگا انواع اقسام کی چیزیں بنائی جائیں گی اتنا نام ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پتہ ہے سورۃ البلد میں؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں بندوں سے اپنے کہ ڈھیروں مال اس نے اڑا دیا اور یہ سمجھے بیٹھا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. ارے میں ہوں یہاں پر پوچھنے والا. میں یہاں بیٹھ کر ہر ایک پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہوں. میں باخبر ہوں, میں با علم ہوں, تمہارے دلوں کے حال کو میں جاننے والا ہوں. اور ہم بے دریغ بنا جھجکے بنا ڈرے دنیا والوں پر اپنی شان کا سکہ جمانے کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں. اور پھر تبذیر کیا ہے؟ جہاں پر بالکل ضرورت نہیں ہے وہاں پر خوب پیسہ خرچ کیا جائے, بالخصوص شادیوں میں جو ہم کرتے ہیں. ارے بابا میں نے تو شادی کے کارڈ دیکھے ہیں بالکل ایک ڈائری کی طرح ہوتے ہیں جس پر سووں کے جو ہے پیسے ایک کارڈ پہ 500 روپے کا ایک کارڈ 1000 روپے کا ایک کارڈ بنتا ہے. افسوس اس کی ویلیو کیا ہے بتائیے آپ مجھے. وہ کارڈ کتنا بھی مہنگا آپ ہیرے جڑ کر لا کے دے دیں تو ہم صرف اس کی ڈیٹ دیکھیں گے پھر اسے رکھ دیں گے جہاں جب جانا ہے نا. مقام یہاں ہے, یہ تاریخ پر, یہ وقت ہے, ہوگی بات ختم. اسے کون سنبھال کے رکھے گا؟ الٹا بوجھ ہوگا اتنا وزن ہو. تو یہ پیسہ یہاں ضرورت نہیں تھی, ہم نے فضول خرچ کیا. ایسی تبذیر کی اللہ نے مذمت کی. اس کی بڑی سخت باز پرس ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس. شادیاں جو آسانی سے ہو سکتی ہیں اس کو مشکل ترین ہماری تبذیر کی وجہ سے بنایا گیا. آج پیسے والے لوگ اپنی شان کے لیے, اپنے لوگوں میں ایک اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے جو پیسہ خرچ کر کے شادیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کی, وہ دوسروں کی بیٹیوں کو کنوارے بیٹھے رہنے کا راستہ کھول رہے ہیں. نکاح کو آسان بنانے کے بجائے ہم نے مشکل ترین بنا کے رکھ دیا ہے دوسروں کے لیے. اپنے لیے تو ہم نے خوب شان و شوکت دروازے کھول لیے لیکن دوسروں کے لیے ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے. اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں دینا ہوگا. ہال ہم نے لے لیا, اس پر ڈیکوریشن کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے بھی بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں. سوچیے آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ آپ اسی طرح دنیا والوں سے ڈر کر, دنیا والوں کے سامنے ہماری کیا عزت رہ جائے گی, اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے. ہاں اللہ نے پیسہ دیا ہے اس نمائش کے لیے نہیں دیا, اللہ نے پیسہ دیا اس مستحسن کو پہنچانے کے لیے. دنیا والے کیا کہیں گے آپ ڈر کے ان کو کر رہے ہیں. بھائی جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا والے بچانے تھوڑی نہ آئیں گے, ہمیں کوئی نہیں آئے گا. سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی کہ میرا حساب آسان کر مولا. سورہ عبس میں, سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب حساب لیا جائے گا تو بندہ یہ کہے گا کہ مولا یہ میرا جو عذاب ہے جو تم مجھے دینے والا ہے یہ میری ماں کو دے دے, میرے باپ کو دے دے, میرے بھائی بہن کو دے دے, میرے رشتہ داروں کو, سارے لوگوں کو دے دے, مجھے مت دے. اس کے بدلے میں تو جو لینا چاہتا ہے لے لے ان تمام کو. دنیا میں جو معاملہ ہمارا ہے اور وہاں جو معاملہ ہوگا بالکل الٹا ہوگا. اسی لیے وہاں ہم کامیاب ہوں اس کی کوشش ہمیں یہاں کرنی چاہیے. جتنا ہو سکا اسراف سے بھی بچنا ہے اور تبذیر سے بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں اور ہم اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. ہم شیطان کی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ناشکرا ہے, اللہ کا ناشکرا ہے یہ بندہ. اسی لیے اگر ہم بھی شیطان کی پیروی کریں گے تو اللہ کے ناشکرے بندوں میں ہم شمار ہوں گے. اس کے بعد کہا گیا کہ اگر آپ کو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دو, مسکین کو مسافر کو اس کا حق دو, لیکن آپ اگر فضول خرچی کریں گے, بیجا اپنے پیسے کو خرچ کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے آپ لوگوں کی مدد کہاں سے کریں گے, کیونکہ سارا پیسہ آپ نے یہاں بہا دیا تو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پیسہ نہیں بچا ہمارے پاس. اور اگر آپ کے پاس صحیح معنوں میں, کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے انسان جو ہے بہت سفید پوشی کا بھرم رہتا ہے, کسی کو دیکھ کر اس کے پہناوے کو, اس کے رہن سہن کو, اس کی چال ڈھال کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے, بلکہ ہم بولیں ہاں اللہ تعالیٰ اچھا رکھا ہے. اب ان کو دیکھ کر اگر ہم گئے ان کے پاس کہ مجھے ایسے 50,000 کی ضرورت ہے بھی تو پیسے نہیں ہے ان کے پاس, تو پریشان ہو جائیں گے. لیکن
तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुम उनको कुछ मत कहो, ये बोलो कि ठीक है भाई मैं भी अल्लाह का फजल तलाश कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे देगा तो मैं आपको दे दूंगा, हमारे पास ही नहीं है कि तुम्हारे कहाँ से ला के देना, ये अंदाज नहीं होना चाहिए। अल्लाह के फजल की तलाश जैसे उनको है मुझे भी है, ये बात बहुत नरमी से आपको टाल देना चाहिए। अगर है तो जरूर मदद करो, अगर नहीं है तो बहुत नरमी के साथ उनको आप टाल दो। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने कहा कि ना अपने हाथ गर्दन से बांधे रखो, ना खुला छोड़ो, ना कंजूसी करो, ना फजूल खर्ची करो, क्योंकि कंजूसी करना भी नाशुक्री है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ दिया है और आप इतनी कंजूसी दिखा रहे हैं। यानी गर्दन हाथ, अपने हाथ गर्दन से बांधे रखो, मतलब ये हाथ यहाँ बंधे रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसा देने के लिए। तो मिसाल दी अल्लाह ताला ने कि तुम अपने हाथ गर्दन से बांधे मत रखो, आगे बढ़ाओ, लोगों को ऐसा देने वाले बनो, और फिर इतना भी तुम जो है फजूल खर्ची ना करो कि कल के लिए मांगने वाले हो। हमारा दीन एतदाल पसंद का है, उम्मत वसत कहते हैं हमको, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं, हमें बीच का रास्ता ढूंढना है, न फजूल खर्ची न कंजूसी, बल्कि किफायत शौरी हमको करनी है। जो तरीका अल्लाह ताला ने बताया है मैना रवी का, एतदाल का, उसे हमें इख्तियार करना है। फिर अल्लाह ताला कहता है कि तेरा रब जिसको चाहता है रिस्क देता है और जिसको चाहे वो आजिज करके रख देता है। अल्लाह ताला अपने बंदों के हाल से बाखबर है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो रिस्क देता है। अब उसकी कंटिन्यूटी में अल्लाह ताला ये कहता है, देखिए कि अपनी औलाद को इफलास के अंदेशे से कत्ल न करो, अपने बच्चों को गरीबी के डर से कि अगर 1 से 4 बच्चे होंगे तो मेरे को जितने मेरी कमाई है सब में बढ़ जाएगी, अगर 1 या 2 ही बच्चे होंगे तो मैं अच्छा खिला सकूंगी, अच्छा पिला सकूंगी, खूब अच्छी आला तालीम उनको दिला सकूंगी, अच्छी शानदार शादियां करूंगी। अब 1 से 4-5 बच्चे होंगे तो उतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे इनको पालने वाले हम कौन होते हैं, क्योंकि हमें खुद से ऊपर वाला पाल रहा है। अल्लाह ताला वही कहता है कि हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं, उनको भी रिस्क देंगे। अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, हर एक का रिस्क उसके जिम्मे है, और वो ऐसा रज़्ज़ाक़ है कि वो ईमान तक की जो है यहाँ पे कसौटी नहीं रखता, उस पर ईमान ना लाने वालों को भी रिस्क दे रहा है, कोई ऐसी शर्त नहीं रखी उसने। तो फिर हमारे बच्चों को बिना रिस्क कैसे रखेगा? तो बीमारी की वजह से या किसी जान के खतरे की वजह से अगर डॉक्टर से कहते हैं कि नहीं अगर आगे बच्चे होंगे तो आपकी जान को खतरा है, ऐसे हो सकता है, ये कोई जवाब अगर वो दे तो तब आपको उसकी इजाजत दी जा सकती है, रियायत दी जा सकती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि ज्यादा बच्चे होंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो घट जाएगा, तो ऐसे करने वालों के लिए अल्लाह ताला कहता है कि बहुत बुरा फेल है। अपनी औलाद को मुफलिसी के अंदेशे से कत्ल न करो, हम उनको भी रिस्क देते हैं, तुमको भी रिस्क देते हैं। अल्लाह ताला यकीन दिला रहा है, जब हम किसी की जान दे नहीं सकते तो लेने का हक कहाँ से आ गया है? इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम्हें ऐसा जो है कोई हक नहीं दिया गया। उसके बाद एक बहुत बड़े गुनाह की बात आ रही है, जिना के करीब न फटको, वो बहुत बुरा फेल है, बड़ा ही बुरा रास्ता। जिना यानी बिना किसी जायज जो है वजह के किसी और से रिश्ता बनाना, ये नाकाबिले माफी गुनाह। वालिदैन की नाफरमानी, शिर्क और जिना, ये तीनों ऐसे गुनाह कबीरा हैं जो बहुत माफी के बाद ही जो है अल्लाह ताला माफ करता है। तो अब ये जो जिना है, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जिना न करो, नहीं, जिना के करीब भी मत फटको। वो जो अमल है वो बहुत दूर है, वहां जाने वाला पहला दरवाजा रास्ता बंद कर दो, तो अब जिना की तरफ जाने वाले रास्ते हमारे पास तो खुले पड़े हैं। ये फैशन परस्ती, ये बेहयाई, ये नशावर चीजें, ये फिल्में, ये बेहुदा टीवी सीरियल्स, ये को एजुकेशन, लड़कियों लड़कों का आपस में मिलजुल के रहना, ये सारी चीजें जिना की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं। उसके लिए लाजिम है कि आप हर दरवाजा बंद कर दो, जिना के करीब भी ना फटको, उस तरफ जाने वाले रास्ते को आप बंद कर दो, क्योंकि ये बहुत बुरा फेल है। आपने जिना की सजा मेराज के सफर में सुनी।
کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سزائیں دی ہیں. یہ سزائیں سننے کے بعد تو کم سے کم اتنی عبرت آ جانی چاہیے کہ زنا کی طرف جانے والے ہر راستے کو ہم خود اٹھ کر بند کر دیں, نہ اس راستے کو ہم اپنی طرف آنے دیں. اس بے حیائی کے طوفان کا ہم ایسا رخ موڑ دیں کہ کم سے کم وہ طوفان ہماری طرف نہ آئے. اور اگر ہر انسان اس بے حیائی کے طوفان کو اپنی طرف آنے سے روک لے گا تو وہی تھم جائے گا. اور جب یہ بے حیائی تھمے گی, عریانیت تھمے گی, یہ موجودہ فیشن پرستی تھم جائے گی, تو اس طرف جانے والے راستے بھی کم ہوتے جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو, کسی دوسرے کی جان لینا یہ ہرگز نہیں کرنا ہے. ہاں لیکن حق کے ساتھ. اگر آپ جنگ کر رہے ہیں تو سامنے والے کو جو ہے جان لینے کا حق ہے آپ کو, یا ایسا شخص جو اسلام کو ترک کر دے, مرتد ہو جائے, آج کل بہت ہو رہا ہے. بالخصوص ہماری مسلم لڑکیاں نان مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں, دین اسلام ترک کرتی جا رہی ہیں. ایسے مرتد لوگوں کو قتل کر دو, اللہ تعالیٰ نے کہا. پھر اس کے بعد اگر کوئی قاتل کسی نے قتل کیا ہے کس کا, تو اس قاتل کا. تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں حق ہے, اگر یہ قاتل ہے, جنگ میں سپاہی ہے, یا مرتد ہے, یا پھر زانی ہے, تو تم سنسار کر کے اسے ختم کر دو. لیکن اگر تم قصاص لے کر, بیعت لے کر اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ ایک کی جان تو چلی گئی سو گئی, دوسرے کی بھی جان اگر آپ لے لیں گے تو جان لوٹ کے تو آئے گی نہیں نا. تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا خون بہا لے لے, کچھ رقم کوئی چیز اس کی جان کے بدلے میں لے لو اور اس کو معاف کر دو, تو اس کو قصاص کہتے ہیں. تو اس طرح جو ہے اللہ نے یہ کہا کہ تم اگر اسے معاف کر دو اور قصاص لے لو تو یہ بہت بڑی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو. اور ہمارے سماج میں تو یتیم کا مال جو ہے مال مبدل بے رحم کہا جاتا ہے. جو یتیم کا مال ہے وہ ہمارا مال ہے, یتیم ہمارا نہیں ہے, مال ہمارا ہے. تو یہ جو ہے نظریہ ہمارا ہو گیا. اور یتیم دراصل وہ بے سہارا فرد ہوتا ہے جس کا نہ ماں ہے نہ باپ. اس کے ساتھ کوئی برا کرے, اسے تکلیف پہنچائے, نقصان پہنچائے, تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں. اسی لیے لوگ ان کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا ان کے بالوں کے برابر نیکیاں ملیں گی. لیکن یہ ہاتھ روایتاً رکھنے والا ہاتھ نہیں, روٹین کے طور پر رکھنے والا ہاتھ نہیں, محبت اور شفقت سے بھرا ہوا ہاتھ ہونا چاہیے. ان کی نگرانی, ان کی پرورش, ان کی تربیت کرنے والا ہاتھ ہونا چاہیے. تو تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر آپ کو دے گا. اور پھر آپ نے وعید بھی یہ سنائی کہ جو کوئی بھی یتیم کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا. اتنی بڑی جو ہے وعید اللہ تعالیٰ نے کی. اسی لیے جہاں بھی یتیم ہو, اپنے رشتے داروں میں بھی ہوتے ہیں, کبھی جو ہے بہن کا انتقال ہو گیا رہتا ہے, بچے رہتے ہیں, بھائی کا ہو جاتا ہے, ان کے بچے رہتے ہیں, چچا ہیں, تو مختلف رشتوں میں ہمارے یتیم لوگ پائے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی ہم پرورش کریں اور ان کے مال کی حفاظت کریں. صحابہ کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی یتیم ان کے پاس ہوتا, حالانکہ اجازت تھی کہ تم اس یتیم کے مال میں سے اتنا ہی مال لو جتنا اس پر تم خرچ کرتے ہو. اگر تمہاری حالت اتنی جو ساؤنڈ نہیں ہے تو تم اس کے پیسے سے اس کی پرورش کر سکتے ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ہی پیسہ لو جتنا اس بچے پہ تم خرچ کر سکو. اس سے ذرا سا بھی زیادہ لے کر تم نے اپنے بچوں کو خرچ کیا, اپنے پہ خرچ کیا, تو بہت بڑی پوچھ ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس. تو صحابہ ڈر کر پیسہ لیتے ہی نہیں تھے, اپنے میں سے جتنا خود کھایا کھلا دیتے, جیسا اپنے بچوں کو پالتے اس طرح سے ان کو پالتے. تو آج بھی اگر یتیموں کی ایسی سرپرستی ہو تو پھر ہمارے سماج میں کوئی یتیم بے راہ رو نہیں ہوگا, صحیح راستے سے نہیں بھٹکے گا, کسی غلط کام کو وہ نہیں کرے گا, کیونکہ اسے سرپرستی ملے گی, اسے نگران کار مل جائے گا اور وہ غلط کاموں سے بچے گا. اگر کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہوگا تو جس راستے پہ چاہے چلا جائے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا ہے اسے. تو یہاں اس کے نہ مال کو جو ہے آپ کو لینا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ آپ کو برا سلوک کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عہد کی پابندی کرو, بے شک عہد کے بارے میں جواب دہی ہوگی. عہد یعنی وعدہ, جو وعدہ ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں. جب آپ وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. اگر آپ نہیں کر سکتے تو وعدہ ہی نہ کرو. اب دیکھیے, ہم نے وعدہ اپنے اللہ سے بھی کیا ہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی ہم وعدے کرتے ہیں.
अल्लाह से वादा क्या किया हमने ये वादा किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। और हम किसकी इबादत कर रहे हैं और हम किस किस से मदद मांग रहे हैं? हमारा माथा कहाँ कहाँ झुक रहा है, हमारे हाथ कहाँ कहाँ फैल रहे हैं, दामन हमने कहाँ कहाँ पसारा है? क्या सिर्फ अल्लाह के सामने हम फैला रहे हैं दामन? क्या अल्लाह के सामने हाथ फैला रहे हैं? हर एक के पीछे हम पड़े हैं अल्लाह के पास। और हमारी अजीब जो आदत है, अल्लाह से पहले मांगते हैं, हालांकि पहला और आखिरी सहारा अल्लाह ही होना चाहिए। पहले अल्लाह से मांगते हैं, अब अल्लाह ताला आजमाएगा ना भाई कौन खरा है कौन खोटा है। अल्लाह ताला अगर देर कर दे तो अल्लाह को छोड़ देते, अल्लाह के बंदों के पास। अल्लाह के हाथ से नहीं हो रहा, अल्लाह के बंदे करते चलते। इंसान हमेशा ऊंचाई से नीचे आता है या नीचे से ऊपर ऐसे जाता है। नीचे से ऊपर चढ़ना पसंद करते हैं ना हम, तो ऊपर से धड़ाम बोल के नीचे गिरना पसंद करते हैं। लेकिन अमल के मैदान में हम ऊपर से नीचे ही आ रहे, बुलंदी से पस्ती की तरफ आ रहे। तो यहाँ सोचना चाहिए हमें कि हम जो वादे अल्लाह से किए हैं वो भी पूरा करें, और अपने बंदों से, साथियों से, बहनों भाइयों से जो भी हमने वादे किए हैं उसे हम जरूर पूरा करें। अगर हम पूरा न करेंगे तो अल्लाह ताला के पास उसकी पूछ होगी। फिर उसके बाद कहा गया कि पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो, और तोलो तो बराबर ठीक ठीक तराजू से तोलो। कोई चीज अगर आप किसी के पास से लेते हैं तो उसको ठीक नाप तोल होना चाहिए। किसी चीज को हम अक्सर पड़ोसियों से कभी जो है आटा ले लिया, कभी शक्कर ले लिया, कुछ भी लेते हैं ना, जब लेते हैं तो अच्छा जो है उसको भर के ले लेते हैं, जब देना होता है तो आटा ऐसे डालते हैं उसको, ये गलत होता है। जितना नाप तोल, अभी मामूली मिसाल दे देते, ये सूरह मुतफ्फिफीन में ये बात आई है कि किसी का हक ना देना भी नाप तोल में कमी करना है। जहां हमने रिश्तों में डंडी मारी वहां भी हम पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर तिजारत की बात कही गई है कि आप जो भी तिजारत करो ईमानदारी के साथ करो। अक्सर जो है सहाबा का जिक्र इसमें आता है कि कोई गल्ला जो है बेच रहे थे, नीचे जो है वो कच्चा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अगर कोई ऐब है तो ताजिरों से ये कहा गया कि तुम पहले बता दो इसमें ये डिफेक्ट है, आप इसको देख के ले। बिना बताए अगर आप बेचेंगे तो बेईमानी होगी। लेकिन आज के समाज में मिलावट है, बेईमानी है, बेजानफाखोरी है, सब कुछ चल रहा है। तो ये जो है हमारे मामलात हैं, हमारी तिजारत है, इसके बारे में कहा गया कि तुम जो है हर चीज़ सही नाप तोल के साथ, सही पैमाइश के साथ तुम दो। और उसके बाद कहा गया किसी ऐसी चीज़ के पीछे न लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। किसी चीज़ का हमको इल्म नहीं होता लेकिन हम लोग बड़े बड़े फतवे जारी कर देते हैं। ज़रा सा हम कुछ पढ़ लिए ना तो बस हमारे पास जो है ज़बान की नोक पर फतवे होते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना, ऐसा रहा तो ऐसा हो जाता। जैसे कि फैसला करने का इख्तियार अल्लाह ने हमको दिया है। जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है ना, आप बोल दें कि भाई मुझे नहीं मालूम। कभी कभी यूँ होता है कि कोई फिक्री मसला भी हमको आकर के पूछते हैं, अगर जवाब मालूम है तो हम बताएंगे, नहीं तो हम बोलेंगे नहीं भाई मुझे इसका इल्म नहीं है, इंशाल्लाह मैं किसी से पूछ के आपको बताती हूँ। क्या इज्जत जाती है? अगर आप नहीं भी मुझे बहुत बड़ी आलिमा समझ कर उन्हें पूछना, मैं जवाब देना कि उनको, तो ज़रा गलत सलत जवाब देंगे तो अल्लाह के पास इसीलिए बेहतर है ना सजा से बचने का। और जवाब तो आप दे ही रहे हैं। कौन मुकम्मल होता है बताइए, कौन परफेक्ट होता है? हर कोई हर फील्ड में परफेक्ट नहीं होता है ना। तो जो चीज़ नहीं मालूम है उसको जो है आप उसके बारे में अपने फतवे न दो, और फिर जो चीज़ नहीं मालूम है उसके पीछे भी न पड़ो। क्या ज़रूरत है कि वो अल्लाह ताला ने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिजिकली सामने बुला के खड़ा किया था कि नहीं किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जाके मिले क्या नहीं मिले, मुआनसा करे क्या मुसाफिया करे, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? अल्लाह ताला ने क्या दिया है, क्या तोहफा भेजा है वो देखना है ना। मिलने मिलाने मुसाफिर मुआनसा से हमको कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ने वाला। हमको तो वो तालीमात पर अमल करने न करने से पड़ता है। इसीलिए कुरान मजीद में अलिफ लाम मीम खाफ ताहा यासीन ये अल्फाज आए, इसको मुवाफ़क़ात कहते हैं। इसके पीछे न पड़ो, इसके माने क्या निकलते हैं, जब तुम्हारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है तब कर दो, उसके आगे का पढ़ते चले जाओ। अगर ऐसे हो गए कि आप उसी एक में अलिफ लाम मीम में अटक के बढ़ जाएंगे और आगे का कुरान पूरा खोल के आपको तालीमात नहीं मिलेगी। इसीलिए जिसका इल्म नहीं है उसके पीछे न पड़ो,
اور اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں بنا جانے کے گواہی دی تو آپ کے آنکھ، کان اور دل سب کی جو ہے باز پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی باز پرس ہوگی. کئی احادیث میں آیا ہے نا، جو اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو بولنے لگتا ہے، صرف زبان بند ہو جاتی ہے، زبان نہیں بولتی ہے، ہاتھ بولتا ہے، پیر بولتا ہے، آنکھ بولتے ہیں، کان بولتے ہیں. تیرا یہ بندہ یہ کام مجھ سے کرایا، تیرا یہ بندہ مجھ سے یہاں تک لے کے چلا گیا، یہ چیزیں میری دیکھنے کو ملی. یہ ایک ایک عضو بننا شروع کرے گا، بندہ پریشان ہو جائے گا کیونکہ یہ میرے اعضاء، میرے جسم کے پارٹس اور میرے خلاف گواہی کرے. اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے اعضاء سے اچھے کام کراؤ. اگر غلط کام تم نے کرایا تو اللہ کے پاس وہی تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو. زمین پر اکڑ کر نہ چلو. اور ہماری تو ایک عجیب عادت ہے، اچھے سے کپڑے پہن لیے تو اکڑ کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اچھی شکل و صورت دے دی تو اب کیا غرور رہتا ہے ہمارا، مجھ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں. ارے یہ تو الگ بات ہو گئی. دین کے معاملے میں بھی کوئی اچھا درس دیتا ہے، اچھی تقریر کرتا ہے تو ایسے آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کون بولنے والا. اب ایک بڑا پروگرام ہونے جا رہا، مجھے بلائیں گے، کسی کو نہیں بلائیں. آپ یہاں اللہ کے سامنے اللہ کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان بند کر دے، کیا کریں گے آپ؟ ایک بندہ وہی لفظ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ نکلواتا ہے. ورنہ ہم میں کیا طاقت ہے کہ ہم نیکی کا چھوٹا سا بھی کام کر سکیں؟ سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ غرور کریں کہ میں نے کہا، میں نے بنایا، میں نے لایا، یہ میں جو ہے لے ڈوبتا ہے انسانوں کو. اسی لیے بہتر ہے آپ زمین پر اکڑ کر نہ چلو. نہ لوگوں کے دلوں میں عزت رہے گی، نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ تکبر جو کرتا ہے وہ دوزخی ہے، وہ جہنمی ہے. تکبر کا، کبر و غرور کا، گھمنڈ کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک گناہ کا جو ہے نام لے کر جہنم جوڑا ہے اس کے ساتھ. اسی لیے بہتر ہے کہ ہم جو ہے اس تکبر سے بچیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی صورت دی ہے، دولت دی ہے، ہمیں سماج میں مقام و مرتبہ دیا ہے، قوت گویائی بولنے کی طاقت دی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے دی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس ایک بار بتایا جائے چپل نہیں تھی ان کے پاس، تو اللہ میرے کو چپل نہیں دیا. مسجد کو جا رہے ہیں، بنا پاؤں کے آدمی کو آپ نے دیکھا، آپ فوراً سجدے میں گر پڑے کہ مولا تو نے مجھے چپل تو نہیں دی لیکن پاؤں تو دیے. یہ شکر کا جذبہ اس وقت ابھرتا ہے جب ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں. اپنے سے اونچے والوں کو دیکھیں تو دل آزردہ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے عالیشان بنگلوں میں رہنے والوں کو دیکھیں، اللہ میرے پاس 2 کمرے کا گھر ہے نا، ایسا گھر میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے اپنے سے کمتر کو دیکھیے، اور عبادت میں تقویٰ میں اپنے سے اوپر کو دیکھیے. وہ دیکھ کر اپنے اندر جہاں میں بھی ایسے بنوں، میں بھی ایسے اللہ کی عبادت کروں، میں بھی ایسے تہجد گزار بنوں. تو یہ چیزیں اللہ کا جو رشتہ ہم سے بناتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں. اکڑ کر چلنے والا لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ساری چیزیں بتا کر یہ کہا کہ یہ جتنے بھی امور ہیں ان میں سے جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے تم بچ کر رہو. اللہ کو جو ناپسندیدہ ہے وہ کام تم چھوڑ دو، اور جو باتیں اللہ نے جو وحی کی ہیں اپنے بندے پر اس کو تم اختیار کرو، نیکی کے راستے پر چلو، اللہ ہی کے ہو کر رہ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ. تو اس پورے 14 نکات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تعلقات بتائے کہ کیا ریلیشن ہونا چاہیے اللہ سے، کیا ریلیشن ماں باپ کے ساتھ، کیا رشتہ داروں کے ساتھ، کیا مسکین مسافروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے معاملات کو بتایا کہ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، کتنی ایمانداری سے تجارت کرنی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات بتائے کہ کیسے اچھائیاں تمہارے اندر ہونی چاہیے، کون سی برائیاں نہیں ہونی چاہیے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ایک بہترین سماج بنے گا، ایک بہترین سوسائٹی بنے گی، اور اس سوسائٹی میں رہنے والا انسان ایک پرسکون زندگی گزارے گا. آج ہمارے سماج میں یہ سارے قوانین نہیں ہیں، مسلمان سماج میں بھی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہر مسلمان بے سکون ہے. آج ہم پریشانی کی حالت میں ہیں. ہم اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کر اس سرزمین پر بھیجا ہے، لیکن آج ہم
रौंदे जा रहे हैं, मजलूम है, हमारी किसी बात का वजन कहीं पे नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान होकर झूठ बोलते हैं, हम मुसलमान होकर नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम मुसलमान होकर लोगों के हक मारते हैं, हम मुसलमान होकर बेटियों की इज्जत नहीं करते, हम मुसलमान होकर भी फिस्क व फजूर को फैलाने में लगे हुए। तो फिर क्या हक है कि अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत की बारिश बरसाए? ये दिन तो देखना ही पड़ेगा ना। खुशकी व तरी में फसाद फैल गया इंसान के अपने करतूतों से। अल्लाह नहीं करता कभी जुल्म किसी पर, आती है तकालीफ गुनाहों के सबब से। अल्लाह कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, इंसान जो करता है ना, जो बीज बोता है वही काटता है। यहाँ भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, वहाँ जाने के बाद भी करना पड़ेगा। इसीलिए अजीजों, इस माह में, हालांकि इस माह का काफ़ी हिस्सा 20-21 दिन से गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी इंसान जहाँ से जागे वहाँ से सवेरा होता है। यहाँ से हमें तय कर लें कि मेरी ज़िंदगी में एक इनकलाब आएगा, एक नई तब्दीली आएगी। मैं अपने आप को चेक करके देखूं कि क्या बुराइयां मेरे अंदर हैं, और इस 2 माह में मैं उन बुराइयों को मिटाकर एक अच्छी इंसान बन के निकलूं। और जब रमज़ान का मुझे जो है अल्लाह ताला मौका दे, उसे नसीब फरमाए मुझे, तो मैं एक बेहतरीन मोमिना बन के अल्लाह के रूबरू रहूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन 14 नुकात की रोशनी में मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम तमाम को रिश्तों को कायम रखने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम तमाम को नेकियों की राह पर चलने वाला बनाए। अल्लाह ताला जब तक हम दुनिया में जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे, और हमारा खात्मा भी ईमान बिल खैर करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।